بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد متفق علیہ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ آج کے درس کی یہ دو حدیثیں جو ابھی تلاوت کی گئی ان کا تعلق رد بدعات سے ہے۔ دین میں بغیر کسی شرعی ثبوت کی نئی چیز پیدا کر لینا اور اس کو دین سمجھ کر عبادت سمجھ کر کرنا، ایسے امور کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور قرآن و سنت میں احادیث مبارکہ میں بدعت کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے اور برائی بیان کی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بدعات کے طور پر رائج ہیں، یعنی جن کا اصلاً شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شرعی اصولوں کے مطابق، قواعد شریعہ کے مطابق وہ ثابت نہیں ہے، لیکن لوگ انہیں ثواب سمجھ کر عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ جیسے انہی بدعات میں سے ایک بدعت یہ چوری کرنے کی جو رسم ہے۔ ماہ سفر کے آخری بدھ، جب سفر کا مہینہ ہے اور آج سوموار کا دن ہے، منگل بدھ، تو یہ آنے والا بدھ یہ آخری بدھ ہے سفر کا، تو معاشرے میں بالخصوص ہمارے بر صغیر میں، پاک و ہند میں، افغانستان وغیرہ ان علاقوں میں ایک زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ لوگ اس بدھ کی سفر کے آخری بدھ پر چوری کرتے ہیں اور اس کا ایک خاص پس منظر بیان کرتے ہیں۔ اس کو ایک دین کی چیز سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب کی چیز سمجھ کر کرتے ہیں، اور اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی جو عوام میں مشہور ہے۔ کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں نہیں، احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی روایات ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو وہ جو روایت عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب تھا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہوئے، اور وہ بیماری ماہ سفر میں شروع ہوئی۔ کچھ دن یہ بیماری جب شروع ہوئی تو اس روایت کے مطابق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں نے خوشی منائی۔ ان کو سابقہ کتابوں سے معلوم تھا کہ اب دنیا سے نبی علیہ السلام کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو چونکہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، تو انہوں نے اس بات پر خوشی منائی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر جب یہ آخری بدھ آیا سفر کے مہینے کا تو نبی علیہ السلام کو شفا ہوئی، افاقہ ہوا، اچھے ہوئے۔ اس خوشی میں کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت نے چوری کی تھی یہودیوں کے جواب میں،
اور نبی علیہ السلام کے صحت یاب ہونے پر خوشی منائی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ چوری اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ تو اس بارے میں پہلی بات تو یہی ہے کہ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ یہ بالکل من گھڑت کوئی قصہ کہانی حکایت بیان کی گئی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں جو صحیح روایت جو ثابت ہے، اور ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ گزرے ہیں، اور بر صغیر میں وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے مشکات شریف کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ بہت بڑے محدث ہیں، ان کی یہ کتاب ہے ما ثبت بالسنہ، اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا، اصل میں کتاب عربی میں ہے، مومن کے ماہ و سال، اس میں 12 مہینوں کے متعلق کچھ فضائل، کچھ روایات وغیرہ بیان کی گئی، تو اس میں یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آخری بدھ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیماری کا آغاز سفر کے آخری بدھ سے ہوا تھا۔ گوئے جس کو یہ لوگ نبی علیہ السلام کی صحت یابی کا دن قرار دے رہے ہیں، حقیقت میں وہی دن نبی علیہ السلام کی بیماری کا آغاز تھا۔ تو اب اصل حقیقت کیا ہے اور لوگوں نے اسے کیا بنا دیا ہے، من گھڑت روایت بنانے والوں نے اسے کیا بنا دیا ہے۔ تو یہ تو گویا کہ ہم اگر واقعی بالفرض یہ روایت ثابت بھی ہو تو گویا ہم یہودیوں کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں کہ یہودیوں نے اس دن خوشی منائی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اس دن بیماری لاحق ہوئی تھی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت چونکہ ہے نہیں، لہٰذا اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور نہ یہ کوئی عبادت ہے۔ اور بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلو چوری کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن شفا ہوئی تھی، حضرت فاطمہ نے اس کی خوشی میں چوری کی تھی بالفرض، تو یہ کسی روایت میں ثابت نہیں ہے کہ پھر اس کو ہر سال منایا گیا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اسی سال انتقال ہو گیا تھا نبی علیہ السلام کی رحلت کے 6 مہینے بعد، لیکن اگر یہ کوئی ثواب کی چیز ہوتی تو ان کے بیٹے موجود تھے، اس کا خاوند موجود تھا، اس کی بیٹیاں موجود تھیں، کسی نے تو اس کو زندہ کیا ہوتا کہ ہماری اماں نے، ہمارے گھر والوں نے، حضرت فاطمہ نے اس دن آج ہم بھی چوری کرتے ہیں۔ اہل بیت میں سے کسی نے نہیں کی، خلفائے راشدین میں سے کسی نے نہیں کی، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے نہیں کی۔ تو اگر کی پہلے تو کی نہیں ہے، یہ روایت ہی غلط ہے، لیکن اگر کی بھی ہو تو بعد میں تو کسی نہیں، تو پھر ہمارے معاشرے میں کہاں سے آ گئی؟ تو ایسے امور کو ہی بدعت کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ رسم رواج کب سے شروع ہے، اور الحمدللہ اگر آپ معاشرے میں غور کریں تو آج سے 15 20 30 سال پہلے یہ رسم بہت زیادہ تھی، اب بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں دین کی سمجھ نہیں تھی، لوگ بس چند سنی سنائی دیکھا دیکھی باتوں پر عمل پیرا ہوتے تھے، رسم رواج بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ اب بہت ساری رسمیں ختم ہو چکی ہیں الحمدللہ دین کا علم آنے کی وجہ سے، اور چوری بھی بہت سارے گھروں میں، خود ہمارے گھروں میں ہمیں یاد ہے چھوٹے تھے تو چوریاں کیا کرتے تھے، اب الحمدللہ نہیں ہوتی، بہت سارے گھروں میں نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگ اب بھی وہ اپنے آباء و اجداد والی بات پر قائم ہے کہ نہیں بھئی یہ تو ہم کرنی ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ بھئی آپ نے کیوں کرنی ہے؟ کبھی پوچھا ہے آپ نے؟ اگر ثواب کی چیز ہو تو علماء کہتے کہ یہ ثواب کی چیز ہے، کتابوں میں لکھا ہوتا کہ یہ ثواب کی چیز ہے۔ مستحب عمل پر بھی ثواب ملتا ہے، بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ ان کو مستحب عمل کہا جاتا ہے اور ان پر عمل کرنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن وہ ہوتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہوتے ہیں۔
اور یہ تو احادیث کے مقابلے میں ہے، کیونکہ بدعت ہے، اور بدعت کے بارے میں ابھی جو 2 حدیثیں بیان کیے یہ اصل ہیں، یعنی بدعت کی برائی بیان کرنے کے لیے کہ دین میں کوئی بھی ایسی چیز جو اس کا شرعی قواعد کے مطابق ثبوت نہ ہو اس کو اپنانا یہ بدعت کہلاتا ہے، اور یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح بدعات پر عمل کیا جاتا رہا تو پھر اصل دین مٹ جائے گا۔ اور بعض روایت میں آتا بھی ہے کہ جب معاشرے میں کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے، اور پھر قیامت تک وہ سنت واپس رائج نہیں ہوتی، تو یہ بدعت کا بہت بڑا وبال ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ رد کر دی جائے گی، مردود ہوگی، ناقابل قبول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، حمد و ثناء کے بعد فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین بات، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین سیرت اور نمونہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنایا جائے۔ اور فرمایا وشر الامور محدثاتها، اور بدترین امور وہ دین کے محدثات ہیں، دین میں نئی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور فرمایا وکل بدعۃ ضلالۃ، اور ہر بدعت یعنی جو اس کا دین میں کوئی اصل نہ ہو، ہر ایسی بدعت ضلالۃ گمراہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان بدعات سے بچنا چاہیے۔ چلو کسی کو پتہ نہیں تھا، آج سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، انسان کو چاہیے کہ اس سے اللہ سے معافی مانگے کہ ناسمجھی میں ہم سے ایسی حرکات ہوئی ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم انہیں دین سمجھ کر رہے تھے، لیکن اب جب سمجھ آ رہی ہے تو چاہیے گھروں میں ہم یہ باتیں پھیلائیں اور ان کو رائج کریں کہ یہ غلط رسوم و رواج ختم ہو جائیں۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی رسم رواج ہوتی ہے، صرف ان باتوں کے جو قرآن و سنت کے صحیح روایات سے ثابت ہے انہی پر ہم عمل پیرا ہوں، فرائض پر عمل کریں، واجبات پر عمل کریں، سنن و مستحبات پر عمل کریں۔ نبی علیہ السلام کی تمام سنتیں صحیح سالم ہم تک امت میں محفوظ ہیں، ہم تک نقل ہوتی آئی ہیں، تو ہم نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں جو بالاتفاق ثابت ہیں، بجائے ان کے کہ ہم ایسی باتوں کو اپنائے رکھیں کہ جن کا شرعاً کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم تو چوری ہمیں پسند ہے، کھانا ہمیں پسند ہے اس لیے چوری کرتے ہیں۔ یہ شیطان جو ہے نا قسم قسم کے وسوسے انسان کے اندر ڈال کر وہ برے اعمال کو اچھی شکل میں بنا کر پیش کرتا ہے۔ اگر چوری آپ نے کھانی ہے تو پورے سال میں کبھی بھی آپ چوری نہیں کرتے، انہی دنوں میں کیوں چوری کرتے ہو؟ اس نظریے سے کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ نظریہ نہ ہو، یہ دن گزر جائیں، آپ چوری کھانے کے لیے کرتے ہیں تو کریں کسی وقت، لیکن ان دنوں میں اگر آپ کریں گے تو وہ نظریہ وہی بنے گا۔ اگر آپ کا نظریہ وہ نہ بھی ہو تو چونکہ معاشرے میں وہ نظریہ پھیلا ہوا ہے تو آپ ان کے ساتھ مشابہت کرنے والے ہوں گے۔ اور من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ بھی حدیث ہے کہ جس کے ساتھ مشابہت اختیار کی اسی کے ساتھ اس کا حشر اور انجام ہوگا۔ تو لہٰذا اہل بدعات کے ساتھ ہم نے مشابہت نہیں کرنی۔ اگر کسی نے صرف کھانے کے لیے چوری بنانی ہے تو بھی ان دنوں میں نہ بنائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ اس کا تو اپنا مخصوص آٹا ہوتا ہے، پھر بعد میں وہ آٹا ملتا نہیں ہے، تو اس کا آسان حل ہے آپ آٹا خرید کر رکھ لیں آٹا خرید کر رکھ لیں، جب یہ رواج والے دن گزر جائیں، جب آپ کا جی چاہے پھر چوری بنا لو، خود بھی کھاؤ اپنے عزیز و اقارب کو بھی، لیکن نظریہ صحیح ہونا چاہیے۔ اصل چیز صحیح کہ ہم یہ کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں۔ اگر اس بنیاد پر کرتے ہیں جیسا کہ یہ بڑے بوڑھے لوگ اور عورتیں، خاص کر ہمیں بھی جو ہے وہ گھروں میں عورتیں سنایا کرتی تھی، بڑی بوڑھی عورتیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا، تو وہ غلط واقعہ ہے، بے بنیاد واقعہ ہے، من گھڑت قصہ ہے۔ لہٰذا ایسی باتوں پر یقین رکھنا بھی انسان گناہگار ہوتا ہے کہ غلط چیز کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف یا صحابہ کی طرف کی جائے۔ تو لہٰذا ہمیں صحیح تعلیمات نبوی کو اپنانا چاہیے اور تمام بدعات کو اپنے اگر ہمارے گھروں میں رائج ہیں
تو انہیں ترک کر دینا چاہیے، اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی